آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں 2026 کا شاندار آتش بازی سے استقبال کیا گیا۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی سمیت مختلف شہروں میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے منور۔ لاہور میں لبرٹی چوک پر فائر ورکس کا شاندار نظارہ، شہریوں کا جشن، نئے سال کو خوش آمدید کہا۔ شہری سال نو میں خوشحالی، ترقی، امن کے لیے پر امید ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی، باغ ابن قاسم، پورٹ گرینڈ میں بھی شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ پاکستان میں نئے سال کا شاندار آتش بازی سے استقبال۔ لاہور، اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ، پشاور کا آسمان رنگ برنگی روشنیوں سے منور ہو گیا۔ کراچی میں گورنر ہاؤس، باغ ابن قاسم اور پورٹ گرینڈ میں آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ آسمان روشنیوں میں نہا گیا۔ باغ ابن قاسم میں میوزیکل پروگرام کا بھی اہتمام کیا گیا۔ نامور گلوکاروں کی جاندار پرفارمنس سے شرکاء جھوم اٹھے۔ لاہور میں لبرٹی چوک پر فائر ورکس کا شاندار نظارہ، شہریوں کی بڑی تعداد نے نئے سال کو خوش آمدید کہا۔ شہری سال نو پر خوشحالی، ترقی اور امن کے لیے پر امید۔ I hope کہ 2026 بہت اچھا گزرے۔ I'm so hopeful for 2026۔ نئے سال کو یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سال کی طرح یہ بھی سال اچھا گزرے۔ نئے سال سے ہماری یہ امید ہے کہ سر اکانومی اچھی ہو، دہشت گردی ختم ہو، روزگار آئے۔ 25 تو بہت اچھا گزرا اوورآل پاکستان کے لیے، جو خاص کر کے جو انڈین وار کو ہم نے بیٹ کیا اور ہمارے آرمی چیف نے بہت زبردست پرفارمنس دی ہے۔ ملتان، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں بھی سال نو پر عظیم الشان جشن منایا گیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے آتش بازی کا نظارہ کیا۔ سکھر، رحیم یار خان، ڈیرہ اسماعیل خان، دنیا پور میں سال نو کے جشن منائے گئے۔ عرض پاکی، سلامتی، ترقی، امن اور استحکام کی دعائیں بھی کی گئیں۔ دنیا میڈیا گروپ کی جانب سے بھی اہل وطن کو سال نو کی مبارکباد۔ دعا ہے 2026 بھی پاکستان کے لیے معاشی، سفارتی اور عسکری محاذوں پر کامیابیوں کا سال ثابت ہو۔ صدر اور وزیر اعظم کی اہلیان وطن کے نئے سال کی مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ نیا سال پاکستان کے ساتھ نئے اور خطے کے لیے خوشحالی لائے گا۔ بحیثیت قوم و پاکستان کے نگہبان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی تجدید کرنا ہوگی تاکہ ملک کو درپیش چیلنجز کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے پیغام میں کہتے ہیں کہ 2025 دفاع وطن کے اعتبار سے تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ مسلح افواج نے دشمن کے عزائم کو ناکام بناتے ہوئے مارکہ حق میں تاریخ رقم کی۔ پاکستان کے شاہینوں نے فضائی حدود کا ناقابل تسخیر دفاع کیا۔ حکومت ملک کی معاشی خوشحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ ناظرین، کراچی میں ڈرون سے مانیٹرنگ کے باوجود سال نو پر ہوائی فائرنگ نہ رک سکی۔ گولی مار، کورنگی، صفورہ چرنگی، نارتھ ناظم آباد، لی مارکیٹ سمیت مختلف علاقوں میں اندھی گولیاں لگنے سے 27 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ہوائی فائرنگ میں ملوث 56 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ کراچی سے ہمارے نمائندے اظہر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر، بتائیے گا کتنی گرفتاریاں ملا؟ آپ کو دیں کہ نئے سال پر حکومت کا عوام کو بڑا تحفہ، پیٹرول 10 روپے 28 پیسے سستا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 57 پیسے کمی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 257 روپے 8 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آئندہ 15 روز کے لیے ہو گیا۔ بڑی خبر آپ کو دیں کہ نئے سال پر حکومت کا عوام کو بڑا تحفہ، پیٹرول 10 روپے 28 پیسے سستا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 57 پیسے کمی کی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 257 روپے 8 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آئندہ 15 روز کے لیے ہو گیا۔ جانب وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ خادم حرمین شریفین اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان کے لیے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی محبت، خلوص اور گرم جوشی پر اظہار تشکر۔ دونوں رہنماؤں نے نئی بلندیوں کو چھونے والے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہتے ہیں کہ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ ولی عہد کا پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ کیا گیا۔ آئندہ برس پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا۔
नाज़रीन, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कहना है कि भारत की सरपरस्ती में प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रही हैं। बलूचिस्तान को दहशतगर्दी और बदअमनी के पाक किया जाएगा। मुल्क की सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बलूचिस्तान के मुतालिक 18वीं कौमी वर्कशॉप के शुरका की मुलाकात। वर्कशॉप में बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की और पाकिस्तान के लिए उसकी तस्वीराती अहमियत पर गौर किया गया। शुरका से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की जानिब से बलूचिस्तान में तशद्दुद का प्रोपेगेंडा जारी है। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज बलूचिस्तान में तरक्की में खलल डाल रही हैं। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत की किसी भी बिलावास्ता और बिलवास्ता खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब देंगे। उनका कहना था, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का अज़म किए हुए हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के ऐसे मज़मूम अज़ाइम को सिक्योरिटी फोर्सेज सख्त कार्रवाइयों से नाकाम बनाएंगी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के लिए उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सूबे के अवाम की हौसला मंदी और हुब्बुल वतनी काबिल तारीफ है। सिविल सोसाइटी का किरदार प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने में अहम है। फील्ड मार्शल का कहना था कि जाती सियासी एजेंडों को मुस्तरद करना जरूरी है ताकि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल तवील मुद्दती खुशहाली पर मबनी हो। ISPR ने बताया कि सेशन का इख्तिताम सवालात और जवाब की नशिस्त पर हुआ। फील्ड मार्शल ने सवालों के जवाब दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इक़्तिदार संभाला तो हमें शदीद चैलेंजेस की शिकार मुआशत विरसे में मिली। मुआशी तौर पर हम मुश्किलात में घिरे हुए थे। मुआशी इस्लाहत आसान काम नहीं था। चैलेंजेस के बावजूद हमने मुआशत को दुरुस्त समत में डाला। गुज़िश्ता 2 साल में पाकिस्तान ने बेहतरीन मुआशी तरक्की की है। 2 years ago, when this government assumed office, the economy we inherited was confronting immense challenges. Economically, we were struggling. Inflation was around 30%. Reserves were dwindling and confidence had evaporated. Institutionally, the state machinery was confused and in disarray. In 1997, we faced economic sanctions and isolation. Yet we stabilized the economy. When we assumed office in 2024, we knew exactly what lay ahead of us. And there was no doubt that restoring Pakistan's economy would demand hard choices. Ladies and gentlemen, over the past 2 years, Pakistan has made real, measurable progress. Inflation has fallen dramatically from 29.2% to 4.5%. Foreign exchange reserves have more than doubled from $9.2 billion to $21.2 billion. The current account has shifted from a $3.3 billion deficit to $1.9 billion surplus. And we moved from a primary deficit to a primary surplus. The fiscal deficit has also narrowed. The tax to GDP ratio has risen from around 8% to over 10%. More than 1 million new taxpayers have entered the formal system. Recently, we successfully executed the privatization of Pakistan International Airlines and First Women Bank.